بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر کے دور خلافت میں بیت المقدس سے ایک مسلمان مدینہ آیا۔ اس نے مزار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور مسجد نبوی میں ڈیرا ڈال لیا۔ شب و روز عبادت میں صرف کرتا تھا۔ وہ دن کو روزہ رکھتا تھا اور رات کو مصروف عبادت رہتا تھا۔ وہ نوجوان بہت حسین تھا۔ حضرت عمر کا دور تھا۔ مدینہ میں اس کا زہد و تقوی ضرب المثل بن چکا تھا۔ وہ شخص مقدسی کے نام سے مشہور ہو گیا تھا۔ حضرت عمر اس شخص سے اس قدر متاثر ہوئے کہ سخت طبیعت کے باوجود اس کے پاس آ کر بیٹھتے تھے اور اسے کہتے تھے کہ کوئی ضرورت ہو تو مجھے بتانا۔ مقدسی صرف ایک ہی جواب دیتا کہ خالق کے ہوتے ہوئے مخلوق سے کیسے مانگوں؟ آپ بھی تو میری طرح محتاج ہیں۔ جب حج کا موسم آیا اور لوگ حج پر جانے کی تیاری کرنے لگے تو مقدسی بھی حج کے لیے تیار ہو گیا۔ جس دن قافلہ حج کوچ کرنے لگا تو حضرت عمر مقدسی کے پاس الوداع کرنے کے لیے آئے۔ مقدسی نے حضرت عمر سے کہا، میں حج کو جا رہا ہوں، میرے پاس ایک چیز ہے، اگر آپ میرے حج سے واپسی تک اپنے پاس امانت رکھنے کی زحمت گوارا فرمائیں تو مہربانی ہوگی۔ حضرت عمر نے کہا، یہ بھی کوئی بات ہے بھلا، امانت میرے سپرد کر دو، واپسی پر سنبھال لینا۔ مقدسی نے ہاتھی کے دانت کی ایک ڈبی دی جو لوہے کے کفل میں مقفل تھی، حضرت عمر کو دی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ اپنے پاس رکھ لی۔ مقدسی حج پر چلا گیا۔ حضرت عمر قافلہ حج کو بیرون مدینہ تک الوداع کہنے گئے۔ اس تمام راستے میں وہ مقدسی کے ساتھ چلتے رہے۔ الوداع کرتے ہوئے حضرت عمر نے امیر کارواں کو مقدسی کے بارے میں نصیحت کی اور اسے کہا کہ راستے میں اسے کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اس قافلہ حج میں ایک انصاری عورت بھی تھی۔ اسے رفتہ رفتہ اس مقدسی کے شباب اور حسن و جمال نے لبھانا شروع کر دیا۔ ابتدا میں تو اس نے اپنی دلچسپی کو اس حد تک محدود رکھا کہ مقدسی جس جگہ قیام کرتا تھا یہ اس کے قریب جگہ بنا لیتی۔ بالآخر جب مقدسی نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی تو اس نے خود پیش قدمی کی اور اس سے کہا کہ مجھے تو آپ کے اس جوان، نرم اور نازک جسم پر یہ اونی لباس اچھا نہیں لگتا، یقیناً یہ چبھتا ہوگا اور آپ کو تکلیف ہوتی ہوگی۔ مقدسی نے جواب دیا، ارے بھلی مانس، اس جسم پر ترس کا کیا فائدہ جو مٹی کی غذا ہے۔ انصاریہ نے کہا، آپ کا چہرہ کتنا حسین ہے، جب اس پر دھوپ پڑتی ہے اور حرارت سے چہرے کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ مقدسی نے کہا، ہوش کے ناخن لے، ایسی باتیں نہ کر، مجھے اپنے رب کریم کے حضور سے باز رکھنے کی کوشش نہ کر۔ اب عورت کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو اس نے کہا، عابد صاحب، آپ سے ایک کام ہے، اگر آپ نے میری مرضی کے مطابق کر دیا تو بہتر، ورنہ اپنا کام نکالنے تک میں آپ کا پیچھا نہیں چھوڑوں گی۔ مقدسی نے کہا، آپ کام بتائیں، اگر میرے بس میں ہوا تو ضرور کروں گا۔ عورت نے کہا، میں بھلا ایسا کام آپ کو کیوں کر کہوں گی جو آپ کے بس میں نہ ہوگا۔ مقدسی نے کہا، آپ زیادہ پریشان نہ کریں، کام بتائیں۔ عورت نے مسکرا کر کہا، میری صرف ایک خواہش ہے کہ آپ رات کا کچھ حصہ میرے ساتھ میرے مالک کی حیثیت سے گزاریں۔ مقدسی نے کانوں کو ہاتھ لگائے، اللہ کا خوف دلایا، سختی سے جھڑک دیا اور کہا، دیکھ میں اس قسم کا آدمی نہیں ہوں، تو بھی خدا کے گھر کی زیارت کو جا رہی ہے، اپنے ذہن کو
اس شیطانی خیالات سے پاک کر دے۔ عورت نے کہا مجھ پر تیری ایسی کوئی بات اثر نہ کرے گی، میں عورت ہوں اور کبھی اپنی توہین برداشت نہیں کر سکتی۔ عورت کا انتقام بہت برا ہوتا ہے، آپ سوچ لیں۔ مقدسی نے کہا تو یہاں سے چلی جا، تیرے دل میں جو آئے کر گزر، مجھ سے اس قسم کی کوئی توقع وابستہ نہ رکھ۔ چند دن گزرنے کے بعد ایک رات مقدسی حسب معمول رات گئے تک عبادت کرنے کے بعد اپنی جگہ پر سو گیا۔ بدنیت عورت اٹھی، اپنی تھیلی جس میں 500 دینار تھے اٹھائی، مقدسی کے پاس جو اپنا سامان تھا اس کے تھیلے میں رکھ کر واپس اپنی جگہ جا کر سو گئی۔ صبح کو جب اٹھی اور سامان سنبھالا تو تھیلی نہ تھی۔ اس نے رونا پیٹنا شروع کر کے ایک ادھم مچا دیا۔ قافلے والوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا میں عورت ذات ہوں، سفر میں لٹ گئی ہوں، کسی نے میری تھیلی پر ہاتھ صاف کر دیا ہے، میرا تو زادِ راہ اسی میں تھا اور اب میرے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے۔ قافلے میں حیرت کی لہر دوڑ گئی۔ سالار قافلے نے تمام قافلے کے سامان کی تلاشی کا حکم دیا۔ ایک ایک کر کے سب کی تلاشی لی گئی لیکن تھیلی برآمد نہ ہوئی۔ سالار قافلے نے کہا اس پورے قافلے کا سامان دیکھا جا چکا ہے، تیری تھیلی کسی کے پاس برآمد نہیں ہوئی، البتہ مقدسی پر، چونکہ اس قسم کا شبہہ کرنا گناہ سمجھتا ہوں اس لیے اس کی تلاشی نہیں لی گئی۔ عورت نے کہا یہ درست ہے کہ وہ مقدسی ہے، لیکن جہاں تمام مہاجرین و انصار کی تلاشی لی گئی ہے تو اس کی تلاشی لینے میں کیا حرج ہے؟ ممکن ہے اس کا ظاہر کچھ ہو اور باطن کچھ ہو، آخر یہ باہر سے مدینے میں آیا ہے، کون جانتا ہے اس کے سابقہ اعمال کیا تھے۔ کچھ دوسرے لوگوں نے عورت کی بات کو درست کہا۔ سالار قافلہ مقدسی کے پاس آیا۔ مقدسی نماز صبح کے بعد سو رہا تھا۔ سالار قافلے نے اسے جگایا اور قافلے میں چوری کا تذکرہ کرنے کے بعد اس سے تلاشی کی اجازت لی۔ مقدسی بیچارہ تو بے فکر تھا، اسے کیا معلوم تھا اسے نیکی کی سزا ملنے والی ہے۔ اس نے سالار قافلے سے کہا جب تمام کی تلاشی لی جا چکی ہے تو مجھے ان سے الگ رکھنا خلاف انصاف ہے۔ آپ نے جس طرح دوسروں کی تلاشی لی ہے میری تلاشی بھی لی جائے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ سالار قافلے نے سامان کی تلاشی لی، جو ہی تھیلے کو الٹا اس سے اس عورت کی تھیلی باہر آ گئی۔ وہ بھی کھڑی دیکھ رہی تھی۔ اپنی تھیلی کو دیکھ کر جھپٹ سے کہنے لگی کہ یہی میری تھیلی ہے، دیکھا میں نہ کہتی تھی کہ اس کی نمازوں پر نہ جا، اندر سے کچھ اور معلوم ہوتا ہے۔ اب کیا تھا، پورے قافلے نے اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ جب مار مار کر تھک گئے تو اسے زنجیر پہنا دی۔ حج سے واپسی کے بعد مدینہ لے جائیں گے اور حضرت عمر کو بتائیں گے جس کی آپ نے وصیت کی تھی، اس کی کرتوت یہ ہے۔ قدسی معاملے کی تہہ تک پہنچ گیا۔ اس نے اپنا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیا اور جو کچھ ہی اسے کہا گیا کیا گیا، اس نے کسی سے ایک لفظ تک نہ کہا۔ وہ مار پیٹ سب کچھ خاموشی کے ساتھ سہتا گیا۔ جب مکہ پہنچے تو اس نے گزارش کی کہ آپ بھی حج کے لیے آئے ہیں اور میں بھی اسی نیت سے آیا ہوں، آپ جو ضمانت لینا چاہیں لے لیں اور مجھے حج کے لیے آزاد کر دیں، میں اپنی مرضی سے حج کرنا چاہتا ہوں۔ حج کی ادائیگی کے بعد جس دن جس جگہ آپ کہیں میں پیش ہو جاؤں گا، آپ مجھ سے جو سلوک بھی کریں گے میں اسے رضائے خدا سمجھ کر برداشت کر لوں گا۔ جس طرح پہلے آپ لوگوں سے شکوہ نہیں کیا پھر بھی نہیں کروں گا۔ قافلے والے دو حصوں میں بٹ گئے، کچھ کہتے تھے کہ جان چھڑوانا چاہتا ہے،
پھر کب ہاتھ لگے گا؟ اور کچھ کہتے تھے نہیں معلوم اس نے چوری کیوں کر لی ہے، ایسا نہیں لگتا جو کہہ رہا ہے وعدہ پورا کرے گا۔ بالآخر اس بات پر اتفاق ہوا کہ اسے حج کے لیے آزاد کر دیا جائے۔ اگر آ گیا تو حضرت عمر کے پاس لے جائیں گے، اگر نہ آیا تو حضرت عمر کو جا کر بتا دیں گے۔ آخر ایک انجان شخص کی خاطر حضرت عمر ہم تمام جاننے والوں کی بات مسترد نہیں کریں گے۔ اس فیصلے کے بعد ان لوگوں نے مقدسی کو چھوڑ دیا اور اسے کہہ دیا کہ حج سے فارغ ہونے کے بعد فلاں جگہ ہمارے پاس فلاں دن آ جانا۔ مقدسی نے ان کا شکریہ ادا کیا اور ان سے رخصت ہو گیا۔ حج سے فارغ ہونے کے بعد وہ ان کی بتائی ہوئی جگہ پر واپس آ گیا۔ تمام قافلے والے اس کی دیانت سے متاثر ہوئے اور کہنے لگے اب اسے زنجیروں سے باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر اسے بھاگنا ہوتا تو بھاگ گیا ہوتا، جب آ ہی گیا ہے تو اسے ساتھ لے چلو۔ چنانچہ قافلے کے ساتھ مدینے کی راہ پر گامزن ہو گیا۔ عورت کے پاس زاد راہ ختم ہو گیا تھا۔ واپسی میں دوران سفر قافلے سے بچھڑ کر ایک جگہ زاد راہ کی خاطر ایک بستی میں گئی۔ بستی سے باہر ایک گھیڑیا ملا۔ عورت نے اس سے کچھ مانگا۔ گھیڑیے نے کہا میرے پاس دینے کو سب کچھ ہے، میں دے دوں گا، لیکن بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ عورت نے کہا تجھے اللہ کی طرف سے جزا ملے گی، میں مسافر ہوں۔ قافلے والوں میں سے بھی کسی کے پاس ضرورت سے زیادہ نہ تھا، ورنہ میں ادھر کا رخ نہ کرتی۔ گھیڑیے نے کہا اللہ تو ثواب قیامت میں دے گا، مجھے اس وقت بھی کچھ چاہیے۔ عورت نے کہا اگر اس وقت میرے پاس کچھ دینے کو ہوتا تو یہاں کیوں آتی؟ گھیڑیے نے کہا میں ایسی چیزوں کا مطالبہ نہیں کر رہا جو تیرے پاس نہیں، مجھے تو وہی کچھ چاہیے جو تیرے پاس ہے، اور مجھے کچھ دینے سے اس میں کمی بھی نہیں آئے گی۔ میرا مطالبہ مان لے، میں تیری ضرورت پوری کر دیتا ہوں۔ عورت نے جب دیکھا کہ اب کوئی چارہ نہیں ہے تو اس نے اس شخص سے حامی بھر لی۔ وہیں ٹھیلے کی اوٹ میں عورت نے اس کا مطالبہ پورا کر دیا اور اس شخص نے عورت کو زاد راہ دے دیا۔ وہاں سے فارغ ہو کر عورت پھر قافلے میں واپس آ گئی۔ ابھی تک قافلہ وہیں تھا، کوچ نہیں ہوا تھا۔ سفر میں 2 یا 3 دن گزرنے کے بعد ایک دن عورت رفع حاجت کے لیے گئی۔ وہ فارغ ہو کر واپسی آ رہی تھی کہ ایک ضعیف العمر شخص نے اس عورت کا چہرہ دیکھ کر پوچھا کہ کیا تو حاملہ ہے؟ عورت نے کہا نہیں، میں تو حاملہ نہیں ہوں۔ بوڑھے نے کہا مجھ سے چھپانے کی ضرورت نہیں، 2 دن پہلے تو نے جس شخص سے زاد راہ مانگا ہے تو اس سے حاملہ ہو چکی ہے۔ عورت یہ سن کر رونے لگی۔ بوڑھے نے کہا پگلی روتی کیوں ہے؟ جس کو یہ سارا واقعہ معلوم ہے اسے اور بھی بہت کچھ معلوم ہے۔ تیرے قافلے میں جو مقدسی ہے اور تو اس سے ایک فریب پہلے کر چکی ہے، پھر حمل بھی اس کے سر تھونپ دے اور ابھی ابھی جا کر سالار قافلے کو بتا دے کہ مقدسی نے مجھے کمزور سمجھ کر مجھ سے زبردستی کی ہے۔ یہ سن کر عورت خوش ہوئی۔ جیسے ہی قافلے کے قریب پہنچی تو شور کرنا شروع کر دیا۔ قافلے والوں نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ عورت نے رو دھو کر کہا اس مقدسی ظالم نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، اس نے زبردستی مجھے گھیر کر زنا کیا ہے۔ میں شرم کے مارے کچھ نہ کہہ سکی اور نہ کسی کو بتا سکی، مجھ سے زبردستی ہو گئی ہے، لیکن اب حاملہ ہوں، چونکہ میرے بس میں نہیں رہا۔ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اس کی زبردستی کا نتیجہ بہر صورت ظاہر ہو کر رہے گا۔
میں اب زبان کھولنے پر مجبور ہو گئی ہوں۔ یہ سنتے ہی قافلے والے ایک مرتبہ پھر مقدسی پر ٹوٹ پڑے اور مار مار کر اس کا برا حال کر دیا، لیکن مقدسی نے کسی کو کچھ نہ کہا اور نہ اپنی صفائی میں زبان کھولی۔ جتنی گالیاں پڑتی رہی، جتنی مار پڑتی رہی، وہ اس کو خاموشی سے سہتا رہا۔ مدینہ پاک قریب تھا۔ اہل مدینہ کو قافلے کی واپسی کی اطلاع مل چکی تھی۔ حضرت عمر اور دیگر اہل مدینہ بیرون مدینہ قافلے کے استقبال کے لیے رکے ہوئے تھے۔ جب قافلہ پہنچا تو حضرت عمر کی نگاہیں مقدسی کو تلاش کر رہی تھی کہ سالار قافلے نے حضرت عمر کو چوری اور زنا بالجبر دونوں داستانیں سنا دی۔ حضرت عمر نے دیکھا مقدسی سب کچھ خاموشی سے سن رہا تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا، اے ظالم، یہ تو نے کیا کیا؟ تیرا ظاہر تو بڑا اچھا تھا لیکن تیرا باطن اتنا برا۔ باخدا میں تجھے وہ سزا دوں گا کہ تیرے جیسے بد باطن پھر کبھی لباس ظاہر پہن کر کسی کو فریب نہ دے سکیں گے۔ مقدسی نے زبان تک نہ کھولی، خاموشی سے بیٹھا رہا اور سنتا رہا۔ دوسری طرف لوگوں کی بھیڑ میں لمحہ بلمحہ اضافہ ہوتا رہا اور لوگ انتظار کرنے لگے، اب دیکھیں کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ اتنے میں حضرت علی تشریف لے آئے۔ حضرت عمر نے تمام واقعہ حضرت علی کے گوش گزار کیا۔ آپ نے مقدسی کو دیکھا کہ وہ سر جھکائے خاموش بیٹھا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ میں علی خود گواہی دیتا ہوں کہ اس شخص نے نہ زنا کیا ہے اور نہ چوری کی ہے۔ حضرت عمر یہ بات سنتے ہی اپنی جگہ چھوڑ دی، حضرت علی کے پاس آ کر کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، اے علی، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھلا کوئی عورت اپنے آپ کو داغدار کرتی ہے؟ حضرت علی نے عورت کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا، شرافت سے اپنی پوری داستان ان لوگوں کے سامنے بیان کر دے۔ عورت نے کہا، قافلے نے میری تھیلی اس کے مال سے برآمد کی ہے۔ یہ قافلہ چوری کا گواہ ہے۔ جہاں تک زنا کا تعلق ہے تو زنا گواہوں کے سامنے نہیں کیا جاتا۔ بات یہ ہے کہ اس کی کرت بڑی حسین اور دلکش تھی۔ قافلے والے جانتے ہیں کہ میں اس کی کرت سننے کی خاطر اس سے قریب تر رہتی تھی۔ ایک رات جب قافلے والے سو گئے تو میں اس کے قریب ہی پڑی، اس کی کرت سن رہی تھی۔ اس نے اچانک جلدی سے مجھے دبوچ لیا کہ میں ہل نہ سکی اور رسوائی کے خوف سے فریاد تک نہ کر سکی۔ جب مجھے حمل کا یقین ہو گیا تو میرے پاس اظہار کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ حضرت علی نے فرمایا، اللہ تجھ پر لعنت کرے، تو نے دونوں باتوں میں جھوٹ بکا ہے۔ پھر حضرت علی حضرت عمر کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے امیر المؤمنین، اس نوجوان نے حج پر جاتے ہوئے آپ کو ایک امانت دی تھی۔ حضرت عمر نے فرمایا، بالکل، میرے پاس اس کی امانت موجود ہے۔ حضرت علی نے عرض کیا، آپ ایسا کریں، وہ امانت لے آئیں۔ اس نوجوان کی امانت دربار میں منگوا کر اپنے پاس رکھیں، پھر میں آپ کو اصل واقعے سے آگاہ کرتا ہوں۔ حضرت عمر نے وہ امانت منگوائی اور اپنے پاس رکھ لی۔ پھر حضرت علی نے عورت کو اپنے سامنے کھڑا کیا اور فرمایا، اب میں جو کچھ پوچھتا جاؤں سیدھی سیدھی بات بتاتی جانا، ورنہ تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ میں اس بھرے مجمع میں تیرے سابقہ کرتوتوں کو کھول کر رکھ دوں گا۔ عورت کانپنے لگ گئی۔ حضرت علی نے فرمایا، کیا تو نے فلاں مقام پر اس جوان کے پاس جا کر اسے دعوت گناہ دی تھی؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے عورت کے وہ جملے دہرائے جو اس نے اس مقدسی جوان کے جسم کی نرمی اور چہرے کی خوبصورتی کے متعلق کہے تھے۔
اور آپ نے مقدسی کے دونوں جواب بھی دہرائے۔ عورت نے کانپتے ہوئے عرض کیا، قبلہ میں نے دعوت گناہ دی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس جوان کے انکار پر تو نے اسے دھمکی دی تھی کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں عورتوں جیسا مکر کروں گی اور تو ذلیل ہو جائے گا۔ عورت نے عرض کیا، میں نے کہا تھا۔ حضرت علی نے فرمایا، ایک رات جب مقدسی سو رہا تھا تو نے ہتھیلی اپنے ہاتھ سے اس کے سامان میں جا چھپائی تھی۔ عورت نے عرض کیا، میں نے یہ کام کیا تھا۔ حضرت علی نے سالار قافلے سے فرمایا، جب تو نے تمام قافلے کی تلاشی لے لی تھی اور اس عورت کو بتایا تھا کہ مقدسی کے سوا تمام قافلے کا سامان دیکھا جا چکا ہے، تیری تھیلی برآمد نہیں ہوئی، تو اس نے تجھے مقدسی کی تلاشی پر آمادہ کیا تھا۔ سالار قافلے نے کہا، بالکل، اس نے یہی الفاظ کہے تھے جو آپ نے فرمائے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورت سے کہا، واپسی پر جب تیرے پاس زاد راہ ختم ہو گیا تھا تو فلاں مقام پر قافلے سے جدا ہو کر زاد راہ کی تلاش میں فلاں بستی کی طرف گئی تھی۔ عورت نے عرض کی، جی ہاں ضرور گئی تھی۔ آپ نے فرمایا، بستی کے باہر فلاں بن فلاں رنگ و شکل کا شخص ملا تھا۔ عورت نے کہا، ہاں ملا تھا۔ آپ نے فرمایا، تو نے اس سے زاد راہ کا سوال کیا؟ عورت نے کہا، میں نے زاد راہ مانگا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جواب میں اس نے بھی تجھ سے کچھ مانگا تھا؟ عورت نے کہا، اس نے بھی مانگا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کافی تکرار کے بعد تو اس کا مطالبہ پورا کرنے پر رضامند ہو گئی تھی؟ عورت نے کہا، ہاں میں رضامند ہو گئی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ تو نے اس کا مطالبہ پورا کیا اور اس شخص نے تیری ضرورت پوری کر دی تھی، تجھے خیال نہ رہا لیکن تجھے حمل ہو گیا۔ 2 دن بعد فلاں مقام پر تو رفع حاجت کے لیے گئی تھی؟ عورت نے کہا، جی ہاں گئی تھی۔ آپ نے فرمایا، واپسی پر تجھے شیطان ملا تھا؟ عورت نے کہا، نہیں علی، میں نے شیطان کو کبھی نہیں دیکھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رفع حاجت سے واپسی پر تجھے اس حلیے کا ایک بوڑھا آدمی ملا تھا جس کی بھویں آنکھوں پر گری ہوئی تھی، کور جھکی ہوئی تھی، رنگ کالا تھا، سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، ایک ہاتھ میں تسبیح تھی اور دوسرے ہاتھ میں بڑا سا ڈنڈا تھا۔ عورت نے کہا، ہاں ایسا شخص ملا تھا۔ آپ نے فرمایا، وہی شیطان تھا اور اس نے تجھے بتایا تھا کہ تجھے اس شخص سے حمل ہو گیا ہے۔ عورت نے عرض کیا، مجھے اسی نے بتایا تھا۔ آپ نے فرمایا، یہ بات سن کر تو رونے لگ گئی تھی اور اس نے تجھے ان الفاظ سے تسلی دے کر بتایا تھا کہ مقدسی کا نام لے کر قافلے والوں کو بتا دے۔ تو نے قافلے میں واپسی کے بعد قافلے والوں کو بتایا؟ عورت نے کہا، بالکل اے علی، ایسے ہی جیسے آپ نے فرمایا ہے، ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے آپ قافلے کے ساتھ تھے اور میرے قدم قدم پر آپ میرے سائے کی طرح تھے۔ حضرت علی نے فرمایا، اے عمر، اس نوجوان نے شوق عبادت میں انتہا پسندی سے کام لے کر اپنے آپ کو عورت کے ناقابل بنا رکھا تھا، اور اس نے جو آپ کو امانت دی تھی اور وہ امانت آپ کے پاس ہے، اس میں اس کی انتہا پسندی کا نتیجہ ہے۔ اس نوجوان نے اپنا آلہ تناسل کاٹ کر اس ڈبی میں رکھا ہوا ہے جو سرسبز ریشم کے کپڑے میں لپیٹا ہے۔ پہلے آپ ڈبی کو کھول کر اس میں میری بات کی تصدیق کر لیں، بعد میں جن لوگوں کو میری بات میں شک رہ جائے وہ اس نوجوان کو بھی ملاحظہ کر لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا علی، اب اس خبیثہ سے کیا سلوک کیا جائے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، قبرستان یہود میں گڑھا کھود کر اسے سینے تک دبا دیا جائے۔ اس عورت کو سنسار کیا گیا۔ وہ مقدسی نوجوان
تا وفات مسجد نبوی میں مصروف عبادت رہا۔